ٹائم بہت ہی شارٹ ہے کہ قبلہ پیر و مرشد صاحب نے شیخ پورہ پروگرام میں شامل ہونا، اس کے بعد لاہور، اس کے بعد پھر شیخ پورہ۔ میں ایک چھوٹے سے شاعر کے ساتھ ہی آل نبی اولاد جگر گوشہ جنید اہل سنت کا دعویٰ دوں گا کہ تو شاہد و عالم کا گواہ ہے کہ نہیں ہے، تو شاہد و عالم کا گواہ ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا نظر کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا نظر کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ پہنچا جب قبر میں تو نکیرین سے پوچھا اس دیش میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، پوچھا جب نکیرین سے اس دیش میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے، یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ رضا ہے کہ نہیں ہے، آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں مطمئن ہوں آل نبی اولاد علی جگر گوشہ جنید اہل سنت پیر و مرشد کی سید علی حسن بخاری صاحب کیوں آئیں اور اس محفل کی رونق کو دوبارہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میں دعا دیتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز بندہ تجربہ کر کے دیکھ لے، جو دونوں ہاتھ بلند کر کے سرکار کے نام پہ لہرا کے لبیک یا رسول اللہ کا جواب دے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تمام عاشقان رسول کو میری طرف سے جشن عید المیلاد المبین مبارک ہو۔ ماما باب المرشد پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی، جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو، جس نے پڑھائی ہے سرکار دو عالم نو، وہ کہتا پھرے سب لجپال تے مکڑی، او کہندا پھرے سب نو، لجپال تے مکڑی،
کرنا تو پنجاروں مکھ پھیر نہ پنجا تو کڈ کرنا تو چاروں مکھ پھیر نہ چارا تو جنت تے جہنم دی گل آلتے مکنی جنت تے جہنم دی گل آلتے مکنی نہ دن نہ مہینے دن یار چڑھانا یا رات دی سیاہی نو دن یار چڑھانا یا رات دی سیاہی نو اے گل وی اودی زلف دے ہر وال تے مکنی اے گل وی اودی زلف دے ہر وال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ قبلہ پیر سنگیت ہم ذات محمد سے وفا کرتے رہیں ہم ذات محمد سے وفا کرتے رہیں ہم ذات محمد سے وفا کرتے رہیں گے حق ان کی غلامی کا ادا کرتے رہیں گے لہرائیں گے ناموں سے رسالت کے علم ہم لہرائیں گے ناموں سے رسالت کے علم ہم اگر جرم ہے یہ جرم صدا کرتے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اگر جرم ہے یہ جرم صدا کرتے رہیں گے ممتاز تیرے خون کی مکروز ہے یہ قوم ممتاز تیرے خون کی مکروز ہے یہ قوم یہ قرض ہے اب فرض ادا کرتے رہیں گے یہ قرض ہے اب فرض ادا کرتے رہیں گے ممتاز تیرے خون کی مکروز ہے یہ قوم ممتاز تیرے خون کی مکروز ہے یہ قوم یہ قرض ہے اب فرض ادا کرتے رہیں گے چاندہ شاہ اور اس کے بعد قبلہ پیر صاحب کے مائرین چلاوہ لکھنا سب دو سوال مل کے پڑھ لیجیے میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس جگہ سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس جگہ سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں شاید سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول غلام ہے غلام ہے رسول
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم النبوت زندہ باد زندہ باد اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے پیر سید علی حسن بخاری صاحب. انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کی. کلام تو بہت لمبا تھا, الحمدللہ 2-3 بار آگے بھی پڑھا ہے, لیکن کلام کو شارٹ کٹ کر کے 2-3 شعر پڑھ کے انشاءاللہ عزیز میں لجپال مرشد کو دعوت دوں گا. تمام احباب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ محفل کا ذوق بھی بن جائے گا کہ مر گئے جنہ کے مر گئے وہی قید مر گئے ساڈا تہاڑی تاجدار زندہ. مر گئے جنہ کے مر گئے وہی قید مر گئے ساڈا تہاڑی تاجدار زندہ. ساڈے نبی زندہ, ساڈے ولی زندہ, ہر مزار زندہ, ہر دربار زندہ, مولا علی زندہ, مہر علی زندہ, شمس پیر سیاد بار زندہ, معین الدین زندہ, قطب الدین زندہ, صادر زندہ, نظام سچیار زندہ زندہ, شیر ربانی کے شیر لاسانی, چور پاگائے نستوار زندہ, ظہیر الدین شاہ سونا پیر میرا, چشتی بخاری گل گلزار زندہ, ظہیر الدین شاہ سونا پیر میرا, چشتی بخاری گلزار زندہ, اعلیٰ حضرت بریلوی شاہ زندہ, خدا لفظ کا بیادار زندہ, دستی جامعہ رضویہ جی, دستی جامعہ رضویہ جی, دستی جامعہ رضویہ جی, سرکار زندہ, سرکار زندہ, میرا بھیک زندہ, بھیک دینے والا زندہ, گلے شاہ سنا بازار زندہ, شاہن گلیاں دی گلتے ایک پاسے, رین گلیاں دی خدمت گزار زندہ. تو اس کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آل نبی اولاد علی مجاہد اسلام محافظ نمبر سے رسالت پیر سید ظہیر حسن بخاری صاحب وہ مرکزی نائب ہیں تحریک لبے گیا صلح پاکستان. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے پیارے اور روحانی خطاب سے ہمارے دلوں کو نظر گھمائیں. میں نے پہلے بھی بات کرنے لگا تھا لیکن بھائی نے کرانا کرا دیا. اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرے ساتھ پر قرآن بھی رکھے تو یہ خود آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. جو بلا خالد کا مریض ہے, جو بلا دل کا مریض ہے, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ دینے والے کو قرآن کر کے لگائیں الحمدللہ. اس کے ساتھ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله الأحسن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ السلام والسلام السلام والسلام میزبانی جی کا کارخانے طریقے کے فیکٹر سے اللہ دیگر علماء نے رسول بیت اللہ شریف کو جب کبھی اثر نو بنانے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اس کا کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے جناب ابراہیم علیہ السلام بطور مصری اور بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام بطور مزدور باپ بیٹا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اس گھر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جناب اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑا رہے تھے اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں پر رکھ رہے تھے دیواریں اونچی ہوتی گئی جب قد عالم کے برابر دیواریں ہو گئی تو مستری صاحب نے عرض کی کہ یا اللہ اب یہ دیواریں اوپر نہیں جاتی نہ پھٹے ہیں نہ رسے ہیں نہ گو کا انتظام ہے اللہ نے فرمایا یہ پتھر تمہارے سامنے پڑا ہے آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں جہاں تک آپ کا جی چاہے گا یہ بلند ہوتا جائے گا اور آپ دیواروں پر پتھر رکھ سکیں مستری صاحب پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے مزدور صاحب پتھر پکڑا رہے تھے جناب اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑا رہے تھے اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کے اوپر رکھ رہے تھے جب دیواریں بلند ہوتی گئی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو کیسی کانڈی ہتھیار سارے رکھ لیے عرض کی مالک آپ اجازت فرمایا کدھر جا رہے ہیں اب تو مزدوری کا وقت آ گیا ہے کام مکمل ہو گیا ہے مستری نے کام مکمل کر لیا مزدور نے مزدوری کر لی مستری نے بھی اپنا کام کر دیا اب مزدوری مانگو عرض کی مولا بس تو یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی فرمایا نہیں مزدوری طلب کرو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ خدا میں بلند کیے اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو بھی ہاتھ بلند کر دے عرض کی مالک بہتر تو یہ تھا کہ یہ بیت اللہ شریف ہے میں خلیل اللہ ہوں اور یہ ذبیح اللہ ہے تعمیر جس کو کیا یہ بیت اللہ تھا تو اللہ ہے اب یہ ہماری محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے فرمایا نہیں مزدوری مانگو عرض کی پھر مالک یہ گھر جس کو تعمیر کیا یہ بیت اللہ تھا تو مالک اللہ ہے میں بطور مصری ابراہیم خلیل اللہ تھا اور یہ میرا بیٹا ذبیح اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کر رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا تو اللہ اور میں خلیل اللہ یہ ذبیح اللہ اب دعا یہ ہے کہ مزدوری عطا کر دے ہمیں محمد الرسول اللہ پھر وقت گزرتا گیا سابقہ انبیاء کی تعمیلات کے غبار میں گم ہو گئی اور وہ وقت جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صدیاں بیت چکی تھی صبح کے جلوے دھندلے دھندلے تھے چاند کی کرنیں میلی میلی تھیں
ایسے ماحول میں جب روح انسانیت دم توڑ رہی تھی اور علامہ اقبال کی زبان میں کہہ رہی تھی کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور بابا بلے شاہ کی زبان میں بولی کہ چھتی پوڑی میں طبیبہ نہیں تھے میں مر گئی۔ پھر وہ محبوب کریم آیا ادا بن کر، وفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا آسمان سے مصطفیٰ بن کر، جس کو حضرت سالمن صاحب نے دیکھ کر کہا وَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے ابھی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین، اوج سریا لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا سفینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخے لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ اتاب لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بصری ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رفع مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کرنوں کے محابت، یہ نقش قدم بوسہ گئے رفع جبریل، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تقیل، یہ بند کبا ہے کہ شگفت گل ناہید، اور رنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، یہ حسین عزت بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو، کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے، کیا کوئی بتائے تیری سرحد ہے کہاں تک، خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک، جہاں پر پہنچی ہے تیرے نالین کی مٹی، خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو یہ تو پتہ ہوتا ہے اب جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے الٹرا ساؤنڈ مشین آ گئی، ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، یہ تو ہر چیز کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے کہ بیٹی پیدا ہوگی، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بیٹا بڑا ہوگا تو پھر کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یہ ذمہ دار بنے گا، نعت خوان بنے گا، خطیب بنے گا، عالم دین بنے گا، یہ بیٹا کیا بنے گا کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا۔ ہمارے ہاں بیٹا ہونے والا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، لیکن انسان قربان جائے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں پر کہ آپ فرماتی ہے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو مجھے نبی آگے مبارکیں دیتے تھے،
کہ تیرے وہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو سارے نبیوں کا امام بنے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جہاں پہلے کوئی قانون نہیں تھا, کوئی ضابطہ نہیں تھا, اخلاق نہیں تھا, جہاں لا قانونیت تھی, جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اور صحابی رسول نے جب کلمہ پڑھا تو حضور نے فرمایا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ صحابی نے کی یا رسول اللہ, میں نے تو اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا. ایسے حالات میں جب حضور تشریف لائے پھر کائنات میں رحمتیں اور برکتیں آ گئی. آج آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, پہلے تحسین پیش کرتا ہوں کہ دوست احباب, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے عظیم موقع پر آپ ہر سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا صرف ہمارے لیے نہیں, کائنات میں قیامت تک کے لیے, کائنات کی ہر چیز کے لیے حضور رحمت بن کر آئے. اور اس کائنات میں اللہ نے جس ہستی کو اپنا محبوب چنا وہ بھی ہمارے آقا دو جہاں نبی مکرم شفیع معظم رسول مستشم ہیں. حضور پیر کے دن پیدا ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ پیر کے دن روزہ رکھا کرو. صحابہ نے کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ یوم فی ولدت, اس دن میں پیدا ہوا ہوں. پیر کا دن حضور کی ولادت باسعادت کا دن ہے. اور 12 ربیع الاول کی صبح جب صبح کی روشنی آ رہی تھی, رات کی سیاہی جا رہی تھی, اور آقا دو جہاں حضور سید عالم اس خاکدان عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم محمد نظوم سے اس کائنات کو منور فرمایا اور حضور نے آتے ہی سجدہ کر دیا. اور سجدے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کا جسم بھی پاک ہو, لباس بھی پاک ہو. سجدے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندے کا جسم بھی پاک ہو, لباس بھی پاک ہو, جہاں سجدہ کرنا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو, اور بندے کو یہ بھی پتا ہو کہ میں نے سجدہ کرنا کس کو ہے. حضور آئے تو آقا دو جہاں نے آتے ہی اللہ کو سجدہ کر دیا. اور حضور علیہ السلام کا یہاں تشریف لانا اور آتے ہی آ کے سجدہ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں آ کر پاک ہوتے ہیں اور حضور دنیا میں پاک تشریف لائے ہیں آنے والے لوگوں کے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. ہم دنیا میں آ کے پاک ہوتے ہیں اور حضور دنیا میں پاک تشریف لائے. ہم پر بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ یہ جگہ پاک ہے, اس کے لیے شرط ہے سجدے کے لیے جگہ بھی پاک ہو, تمہارا لباس بھی پاک ہو, جسم بھی پاک ہو, تمہیں یہ بھی پتا ہو کہ سجدہ کرنا کس کو ہے, اور یہ بھی پتا ہو کہ توجہ کدھر کرنی ہے. حضور سید علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لاتے ہی اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا, اور جب سننے والے نے کان لگا کے سنا تو حضور سرور کونین آقا دو جہاں نیر تاباں خواجہ کونین والی کائنات حضور سید علیہ السلام اپنے زبان مبارک سے ہونٹ مبارک ہلا کر یہ عرض کر رہے تھے کہ رب حبلی امتی, یعنی حضور تشریف لائے تو حضور کا جسم بھی پاک تھا, حضور کا لباس بھی پاک تھا, حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ جگہ بھی پاک ہے, حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ سجدہ کرنا کس کو ہے اور سجدے میں جا کے کہنا کیا ہے. اور حضور علیہ السلام آتے ہی یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد حضور کو پھر پتا چلا کہ میں نبی ہوں. حضور تشریف لائے, نبی علیہ السلام نے آتے ہی سجدے میں سر رکھا اور حضور کہہ رہے تھے کہ رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور تشریف بعد میں لائے, حضور کو پہلے پتا تھا کہ میری امت موجود ہے. اور میں نبی بنا کے بھیجا گیا. یا رسول اللہ, یا نبی یا نبی یا نبی, سرکار کی آمد, گلدار کی آمد, پکی کی آمد, پکی کی آمد, پکی کی آمد, بدنی کی آمد, پکی کی آمد, گلدار کی آمد,
मक्की की अमन, मक्की की अमन, गुलदार की अमन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह कोई बच्चा पैदा होता है तो यहाँ आकर डॉक्टर बनता है, बच्चा पैदा होता है तो यहाँ आकर इंजीनियर बनता है, बच्चा यहाँ पैदा होता है तो फिर यहाँ आकर आलिम दीन बनता है, बच्चा पैदा होने के बाद यहाँ आकर फिर मुफ्ती बनता है, यहाँ आकर फिर जिम्मेदार बनता है, यहाँ आने के बाद फिर ऑफिसर बनता है। लेकिन वो हुजूर तशरीफ लाए कायनात में तो सारे नबियों के इमाम बनकर आए, साहिब कुरान बनकर आए। आकर तो जहाँ हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर यह अलग बात है कि 40 साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। और जिससे पहले जब ऐलान नहीं किया था तो इससे पहले सारे लोग आपको अमीन भी कहते थे, सादिक भी कहते थे। हर कोई, किसी का आपसे इख्तिलाफ नहीं था, किसी की दुश्मनी नहीं थी, किसी का आपसे कोई दुश्मनी का ताल्लुक नहीं बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक था। जो ही आकर जो जहाँ हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में आकर, भाई मैंने चंद मिनट की खिताब करना है क्योंकि मैं मस्जिद जुलूस में शामिल होता हूँ शिवपुरा में, तो दरबार शरीफ से जुलूस की क़यादत करते हुए शिवपुरा पहुँच रहा है, फिर वापस जाकर जुमा पढ़ना है और जुमे के बाद लाहौर मर्कजी जुलूस जो तहरीक लब्बैक सियासतुल्लाह का मर्कजी सेक्रेटरी लाहौर से दरबार मीर साहब से लेकर दातागंज बख्श तक रवाना होगा, वहाँ पर शामिल होना है। क्योंकि आज एक अजीम शान लाया मुल्क का ऐलान होना है, आपके पास अगर वक्त हो तो आप शामिल हो। इससे पहले ऐलान नबूवत से पहले हुजूर की दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी से कोई अनाद नहीं था। जो ही हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में ऐलान नबूवत फरमाया और जब ये कायनात के सामने कहा कि ला इलाहा, हम तो ये कहते हैं ना जी, हमारा किसी से झगड़ा नहीं, हमारे जनाब मुफ्ती साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारे पीर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, उनका किसी से झगड़ा नहीं, कोई बंदा उन्हें बुरा नहीं कहता, हर बंदा ने सुनता है। भाई हुजूर सय्यद आलम पूरी कायनात के आका मौला, सारे नबियों के इमाम, साहिब कुरान, अल्लाह के महबूब, आपसे हर किसी का से मोहब्बत का रिश्ता था, कोई आपसे लड़ाई नहीं करता था, कोई आपको बुरा भला नहीं कहता था, किसी का आपके साथ अदावत का रिश्ता नहीं बल्कि मोहब्बत का रिश्ता था। जो ही नबी अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा कहा तो फिर सारी कायनात दुश्मन बन गई, आपने भी दुश्मन बन गए, बेगाने भी दुश्मन बन गए और फिर यहाँ तक नबूवत पहुंची गई हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर मक्का जैसा शहर जहाँ हुजूर का की विलादत मुबारक हुई, जो हुजूर का पैदाशी शहर था, वो आपको छोड़ना पड़ा और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात की बिना पर फिर अपनी मर्जी से मक्का छोड़कर मदीना पाक चले गए। इसलिए कि हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमा लिया था और बाकी खुदाओं को झूठा कहा। हुजूर ने फरमाया कि एक ही खालिक है, एक ही मालिक है, एक ही इलाह है, एक ही तारीफ के काबिल है, एक ही माबूद है, एक ही माबूद हकीकी है, उसी को सजदा है। ये बाकी सारे बुत या खुदा जो तुमने आज खुद बना रखे हैं, ये सारे झूठे हैं, ये बातिल है, ये कुफर है। और अगर हक और सच का आप चेहरा देखना चाहते हैं तो वो एक ही इलाह है और मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनकर आया हूँ। बस ये कहने की देर थी तो दुश्मनी के सारे जरासीम पैदा हो गए, अपने भी दुश्मन बन गए, बेगाने भी दुश्मन बन गए और वो दुश्मनी आज तक चली आ रही है। और इस आज की इस माफिल मिलाद में मैं आप हज़रात तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में आलम कुफर मुसलमानों के खिलाफ आग भड़का रहा है और नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर हमले किए जा रहे हैं। और हमारी कैफियत यह है कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में सदा रहा उसे हमने दिल से बुला दिया। तेरे हुस्न खुलक की ये करामत हमारी जिंदगी में ना आ सकी, हम इसी में खुश हैं कि शहर के दरो बाम को तो सजा दिया। भाई ये दुरुस्त है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक पर महफिल करना, महफिल नात का इनेकाद करना, हुजूर के मिलाद की महफिल करना, ये सारा कुछ दुरुस्त है।
یہ حق ہے, اس کا ثواب ہے, اس کا اجر ہے. لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا, جو ہمارے غم میں سدا رہا اسے ہم نے دل سے بلا دیا. تیرے حسن خلق کی یہ کرامت ہماری زندگی میں نہ آ سکی. ہم اسی میں خوش ہیں کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شہر کے, گاؤں کے, محلے کے, گھر گھر کی دیواروں کو ہم نے لائٹوں سے سجا دیا ہے, ہم نے جھنڈیاں بتیاں لگا دی ہیں. اب ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. بھائی نماز, روزہ, اعتکاف, تسبیح, لوٹا, مصلی, یہ میلاد, یہ محفل ڈاک, یہ سارا کوئی درست ہے, یہ حق ہے. لیکن دین اس سے آگے بھی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی شکیں, کہاں اور بھی ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں, یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. قرات کر عالم رنگ و پر چمن اور بھی, آشیاں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا, تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر, حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس خالق کو الہ مان کے, حضور کو رسول اور نبی مان کے, امام الانبیاء مان کے, سر نماز, روزہ, اعتکاف کی دین معدود نہیں بلکہ اس سے آگے اگر دین نہ ہوتا تو پھر کربلا کیا ہے. یہ درست ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری یہ بہت بڑا عمل ہے. طواف کعبہ بہت بڑا عمل ہے. حج اور عمرہ بہت بڑی نیکی ہے. پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری یہ بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑا فضل ہے کہ بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل جائے. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بازار میں نکلے اور سامنے سے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ تشریف لا رہے تھے اور حضور کی نظر آپ پر پڑی تو اچانک آپ غائب ہو گئے اور پورے بازار میں نظر نہ آئے. جہاں جا کے حضور تشریف فرما ہوئے وہاں حضرت ابو ہریرہ تشریف لے آئے اور حاضری دی. سرکار نے فرمایا کہ آپ کدھر چلے گئے تھے, ایک نظر آپ کو دیکھا ہے, پھر بازار میں نظر بھی نہیں آئے اور کہاں غائب ہو گئے. آپ نے کی یا رسول اللہ میرا جسم ناپاک تھا اور میں غسل کے لیے چلا گیا, پھر میں نے سمجھا کہ جسم پاک کر کے, لباس پاک کر کے, لباس پاک پہن کے حضور کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آتا ہوں, تو اب میں حاضر ہو گیا ہوں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ اونٹ کے میدان میں لاشوں کو اکٹھا کرو, اور صحابی لاشوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک صحابی کی لاش غائب ہے, حضرت حنظلہ کی, جو نوجوان صحابی تھے. صحابہ نے آ کر کی یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی, ان کی لاش غائب ہے. حضور نے نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھائیں اور فرمایا کہ فرشتے ان کو غسل کے لیے لے گئے. لبیک 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 زندگی حضور ہے, زندگی حضور ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے مدینے پاک آگے دوبارہ بلا دیا کہ حضرت حنظلہ کا مسئلہ کیا تھا, تو پتہ چلا کہ حضرت حنظلہ کی ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی. اور جب مدینہ پاک کی گلیوں میں حضرت بلال نے آواز دی کہ لوگوں سنو, جنت پہ جانے کی یہی بس ایک صورت ہے. جب بلال حبشی نے مدینہ پاک کی گلیوں میں جو حضور کے خزانچی تھے, جب انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو, جنت پہ جانے کی یہی بس ایک صورت ہے, خدا پر مرنے والوں کی محمد کو ضرورت ہے. سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں, غلامی رسول میں, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم
बताने हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। जश्न ईद मिलाद नबी, जश्न ईद मिलाद नबी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बिलाल हबशी ने मदीना पाक की करीम में आवाज़ दी कि जिहाद के लिए हुजूर सय्यद आलम सल्लम आपको बुला रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला ने क्योंकि शादी की पहली रात थी तो अभी गुस्ल शुरू किया था, और जब बाहर से आवाज़ आ गई तो आपने गुस्ल छोड़ दिया और सियाफ़ी रसूल जिहाद में शामिल हो गए और जाकर शहीद हो गए। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि फरिश्ते आसमानों पर इनको गुस्ल देने के लिए ले गए थे, नहाने के लिए ले गए थे, और वो नहला कर लाए। और सियाफा ने देखा कि आपके गालों से वो पानी के कतरे अभी टपक रहे थे जब आपकी लाश पहुंची। तो दोनों सियाफा ने, एक ने बाजार में चलते हुए रास्ता छोड़ दिया, घर चला गया, जाके नहा के कपड़े बदले, फिर हुजूर की बारगाह में पहुंचा, और दूसरा सियाफी गुस्ल छोड़ के हुजूर की बारगाह में आ गया। दोनों सियाफियों ने पूरी उम्मत को सबक दिया क़यामत तक के लिए कि अगर ज़ियारत की जरूरत हो तो फिर गुस्ल करके आओ, कपड़े बदल के आओ, नया लिबास पहन के आओ, खुशबू लगा के आओ। अगर ज़ियारत के लिए जाना हो तो फिर हुजूर की बारगाह में गुस्ल करके आओ। अगर हुजूर दीन पर कुर्बानी के लिए, जिहाद के लिए और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर अल्लाह के महबूब तुम्हें आवाज़ दे दें तो फिर गुस्ल भी छोड़ दो और हुजूर की बारगाह में पहुंचो। अल जिहाद, 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 अल जिहाद। अब पूरी दुनिया में हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमले हो रहे हैं, और जिस तरह फ्रांस के बदबख्त लाइन मलऊन सदर ने अपनी निगरानी में इजाजत दे के सरकारी इमारत पर नबी अस्लाम के खाके बना के तौहीन की, और फिर वहां पूरी दुनिया में वहां के इंतशार से पूरी दुनिया में जो हालात बने, बिलखसूस सूडान की एम्बेसी को जलाते हुए वो शख्स जो व्हील चेयर पर बैठकर जा रहा है और वीडियो में नजर आ रहा है, उसे मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसने पूरी उम्र का कर्जा उतारने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए सूडान में फ्रांस की एम्बेसी पर हमला करके वहां आग लगा के फिर वहां हम देख रहे हैं कि नौजवान खड़े होके वो रक्स कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में मुसलमान हुक्मरान जो खामोश हैं वो खामोशी के साथ दरअसल गुस्ताखाने रसूल का साथ दे रहे हैं और तैयब रुकदान को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जो फिर भी ललकार रहा है। और यहाँ के मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान दरअसल उनका कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। मुल्क पाकिस्तान में हुक्मरानों की खामोशी के हम जिम्मेदार हैं कि नबी अस्लाम की इज्जत और नामूस हमें पुकार रही है, और हमने जो मुल्क पाकिस्तान में 73 सालों से जो माहौल बना हुआ है इसके जिम्मेदार हम हैं। अगर ऐसी समझ आ रही थे हुजूर सल्लल्लाहु की इज्जत और नामूस पुकार रही है ना भाई, इतने एटम बम मौजूद है, अटम मौजूद है, गौरी मौजूद है, अब्दाली मौजूद है, शाहीन मौजूद है, ऐसे असला मौजूद है, एटम बम मौजूद है, मुल्क पाकिस्तान के अंदर फौज मौजूद है, लेकिन आर्मी, फौज, असला, एटम बम, अब्दाली, शाहीन, सारे मिसाइल एक सारे वास्ते। अगर हमारी ताकत, हमारी अफरादी कुव्वत, हमारी जान अगर नबी अस्लम की इज्जत और नामूस के काम नहीं आनी तो फिर ये किसके काम आएगी? ये फौज, ये असला क्या सिर्फ मट्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है? क्या पाकिस्तान के टोटे वास्ते वे, जमीन के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते वे? अगर ये सारा कुछ नबी अस्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं तो फिर आखिर ये सारा कुछ है किस लिए? अगर ये हमारी ताकत, हमारी जुल्म, हमारी फौज, हमारा असला नबी अस्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं तो फिर किस लिए है? अगर मुस्लिम हुक्मरान और पूरी उम्मत नबी अस्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं तो फिर किस लिए है? और आज अफसोस है कि पूरी दुनिया में कोई एक भी नूरुद्दीन ज़की नहीं जिसको अल्लामा इकबाल कहता है कि किससे कहूँ कि ज़हर है मेरे लिए मैं हयात
کوہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات کیا نہیں اور غدروی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ڈرتے ہیں تابدار بھی گیسو دجلہ و فرات اس وقت تے حضور دے روزے نو گستاخی واسطے دو کتے لگے ہوئے سن دو چوہے لگے ہوئے سن اور حضور علیہ السلام نے نور الدین زنگی نو خواب وچ مل کے فرمایا کہ اے دو کتے مینوں پریشان کر رہے ہیں کیا 56 ملکاں آج ایک بھی نور الدین زنگی نہیں جنہوں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیں اور پوری امت آج ایک بھی غزنوی نہیں آج پوری امت ایک بھی حسین نہیں اللہ رب العزت پوری امت میں مل کے نبی علیہ السلام عزت اور ناموس و تحفظ کی خاطر اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر سانو مل کے ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ملک پاکستان دین نو تخت لیاون واسطے نظام مصطفیٰ نو تخت لیاون واسطے اور انگریز کے نظام نو رد کرنے واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل وچ برسر پیکار ہے دو آخری جملے کہہ کے ختم کر لینا ویسے ہی سب کو میرے تفیان زندہ علیہ السلام سلام پھر سے انشاءاللہ آج 12 ربیع الاول دی صبح کے موقع پہ میری تو پہلی آخری ملاقات ہے انشاءاللہ اندر فرمائشی جو فائدہ اس وقت حاصل کریں گے اور پھر تم کو کہتے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مختصر یہ ہے کہ دین کو ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی ضرورت کریے اپنا سب قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم سہانی بڑی چمکا اس دل افروز ساعت تیرا کو سلام السلام گلشن وحدت کے سلام میں آج لانا او قبول یا الہی صدقہ حسن رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول اے خالق کائنات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے پاس حضرت رسول ساڑھے سارے حاضرین کو پوری امت کے پورے عالم اسلام کے اپنا حافظ فکر فرما سرگی جولیاں نام نے محبوب رسول اللہ ربی رحمت بے پائنہ پر خوش فرما جملہ حاضرین تخاص فکر فرما اور جملہ معاملین محفل پھر دو صحابہ میں اس محفل انجلام السلام وسیل صلی اللہ علیہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رزق علاج تک تھا مشاہد کے فراوانیاں کا فرما دنیا پہ رحمت بے پائن پر بھروس فرما نیک انتظام دعاؤں کی بارگاہ قبول و منظور فرما نیک گردن کامیابیاں کامیابیاں عطا فرما ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبی مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ
سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد پیچھے کی آمد پیچھے کی آمد